توحید کو بیان کیا اور واضح کیا ہے۔ یہ جو آیت آج ہمارے زیر مطالعہ ہے، سورۃ حج کی آیت نمبر 73، جو لوگ اسے سنیں گے وہ قرآن پاک کا یہ مقام نکالیں گے، اسے خود پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد اس پر غور کریں گے۔ تھوڑا سا آواز کم کریں، کم کریں تھوڑا سا۔ اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں توحید کی حقیقت، اپنے معبود ہونے کی حقیقت اور مشرکین کے معبودوں کی بے بسی، اس کو اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ تقریریں سنتے رہتے ہیں انہوں نے یہ مثال، یہ آیت کئی مرتبہ سنی۔ نئے لوگوں تک پہنچے گی، اللہ کرے کسی کی ہدایت کا سبب بن جائے، اسے مسئلہ توحید کی سمجھ آ جائے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے ذرا غور سے سنو، صرف سنو نہیں بلکہ پوری توجہ سے، دل کے کانوں سے اور پورے غور سے اس مثال کو سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، جن کو بھی وہ اپنے مصائب میں، مشکلات میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں، مصائب میں گھر کر جن کو داتا سمجھ کے، گنج بخش سمجھ کے، دستگیر سمجھ کے، غوث اعظم سمجھ کے، لجپال سمجھ کے، غریب نواز سمجھ کے، کرنیاں بھرنیاں والا سمجھ کے، عطا کرنے والے، دینے والے، جھولیاں بھرنے والے، قسمتیں بدلنے والے سمجھ کر جن کو تم پکارتے ہو کہ یہ قادر ہیں، یہ مختار ہیں، اللہ نے فرمایا لن یخلقوا ذبابا، ہرگز وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی کی تخلیق پر وہ قادر نہیں ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، الگ الگ نہ بنا سکیں، علیحدہ علیحدہ نہ بنا سکیں، اللہ نے فرمایا سارے مل جائیں، جتنے بھی معبود ہیں تمہارے وہ سارے مل کر زور لگائیں، سارے مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ آگے اللہ نے اس بات کو جو بڑھایا تو اللہ نے پھر حد ہی کر دی۔ اللہ نے کہا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان معبودوں سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، مکھی ان مشکل کشاؤں سے، تمہارے حاجت رواؤں سے، جن کو تم قادر، قدیر، مقتدر، مالک، مختار سمجھ کے پکار رہے ہو، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے
لا یستنقذوہ منہ، تو وہ مکھی سے اپنی چیز چھڑا نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، والمطلوب، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. الطالب العابد، المطلوب المعبود. یہ پکارنے والا، دہائیاں دینے والا، یہ بھی کمزور ہے. اور جن کو مشکل کشا، حاجت روا، مالک و مختار سمجھ کے پکارا جا رہا ہے، ضعفا، وہ بھی کیا ہیں؟ کمزور ہیں. اس کے بعد اللہ نے تھوڑا سا شکوہ کیا ہے لوگوں سے. ما قدر اللہ حق قدرہ، جس طرح میری قدر کرنے کا حق تھا لوگوں نے میری قدر نہیں کی. جس طرح کی میری قدر کرنی چاہیے تھی لوگوں نے میری قدر نہیں کی. انہیں میرا شریک بنایا جو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو مکھی سے اپنی چیز واپس نہیں لے سکتے. انہیں میرا شریک بنایا، انہیں میری صفتیں دیں. کیوں بھائی؟ حضرت علی حجویری داتا ہیں، اللہ تو داتا نہیں ہے نا. جو حضرت علی حجویری کو داتا مان رہے ہیں وہ اللہ کو داتا نہیں مانتے، تو پھر شرک کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں امام کھوٹی قسمت کھڑی کر دیتا ہے، کیا ان کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ اللہ بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتا ہے اور فلاں بزرگ بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتا ہے؟ اللہ بھی خزانے بخشتا ہے اور فلاں بزرگ بھی خزانے بخشتا ہے. اللہ بھی لجیں پالتا ہے اور فلاں بزرگ بھی لجیں پالتے ہیں. اللہ نے فرمایا مجھے تم نے کن کے ساتھ ملا دی ہے؟ ما قدر اللہ حق کا قدرے. مجھے بھی داتا مان رہے ہو، کسی اور کو بھی داتا مان رہے ہو، مجھے بھی گنج بخش مان رہے ہو، کسی اور کو بھی مان رہے ہو، مجھے بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا سمجھ رہے ہو، کسی اور کو بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا سمجھ رہے ہو، مجھے بھی لجپال مان رہے ہو، کسی اور کو بھی لجپال مان رہے ہو. جس طرح میری قدر کرنے کا حق تھا لوگوں نے میری اس طرح قدر نہیں کی. جن کو تو پکارتا ہے، جن کے سامنے دہائیاں تو دیتا ہے، جن کے نام کے وظیفے تو پڑھتا ہے، جن کو مدد کے لیے تو پکارتا ہے، وہ ہیں ضعفا. ضعفا. اور میں ان اللہ لقوی، مجھے تم نے ان کے ساتھ ملا دی جو مکھی سے اپنا نقصان واپس نہ لے سکیں، مکھی بنا نہ سکیں. ایک طرف تیرے معبود ہیں جو ضعف ہیں، کمزور ہیں، ایک طرف میں ہوں ان اللہ لقوی، جس نے چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو ٹکایا اور بغیر ستونوں کے اتنی بڑی چھت کو تان دیا. اس پر ستارے جگمگ کر رہے ہیں، پھر ایک پٹڑی پر سورج اور چاند چل رہے ہیں، پھر وہ بادلوں کو ہانک کے لاتا ہے اور گونگی بہری اندھی زمین کی رمزیں سمجھ کے اس کی پیاس بجھا دیا کرتا ہے. اس کی پیاس بجھا. مجھے یہ علم ہے کہ میرے خط کے جواب میں کیا لکھا جائے گا، تو میں اپنے خط میں ہی اس کا ذکر کر دوں بجائے اس کے کہ مجھے پھر ایک خط کا جواب دینا پڑے. لوگ کہیں گے
یہ بتوں کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ اس کے سوا کوئی دلیل نہیں، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں. بھاگنے کا صرف ایک راستہ ہے، یہ بزرگوں کے بارے میں نہیں ہے. یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ بتوں کے بارے میں. لیکن تھوڑا سا دماغ نفیس ہو، اس نفیس دماغ میں میری دلیل آ جائے گی. یہ جو اللہ نے کہا وَلَا وِجْتَمَعُوا لَا، اگرچہ وہ سارے کیا ہو جائیں، جمع ہو جائیں. اے بتاں جمع ہونا، یہ پتھر کے بتوں کو، پتھر کے بت جو ہیں ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ سارے بت جمع ہو جائیں. وَلَا وِجْتَمَعُوا لَا، اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ صرف بت مراد نہیں، جن جن کو پکارا گیا. کچھ حضرات، میں نے آج ہی ایک تفسیر دیکھی دوسرے مسلک کی، تو انہوں نے بھی اس آیت میں جب لاجواب ہوئے تو آخر میں آ کے کہا کہ یہ بتوں کے بارے میں ہے اور لوگ انہیں مسلمانوں پہ فٹ کر رہے. تو بت تو کوئی چیز نہیں بنا سکتے، اور بزرگ جو ہیں یہ اللہ کے اذن سے بنا سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کئی لوگوں کو اور کوئی بات نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں حدیث علیہ السلام نہیں کہا تھا انی اخلق لکم، میں بناتا ہوں تمہارے لیے کحیات الطیر. تو اخلق، میں تخلیق کرتا ہوں، میں بناتا ہوں. یہ پھر